حروف جر prepositions in Arabic. باو تاو کافو لامو واو منزو مز خلا رب حاشا من عدا في عن على حتى إلى. اللغة العربية السهلة. آسان عربی زبان. الدرس الثاني والعشرون Lesson 22. حروف جر prepositions in Arabic. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اکیڈمی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے. میں آپ کا بھائی عبدالرقیب مدنی آسان عربی زبان کا 22واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا یہ سبق ہر عربی زبان سیکھنے والوں کے لیے بے حد اہم ہے، چاہے آپ ابتدائی عربی سیکھ رہے ہیں یا ایڈوانس عربی. آپ میں سے ہر ایک کے لیے یہ سبق بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس سبق میں عربی زبان کے تمام حروف جر کو بہت آسانی کے ساتھ پڑھایا گیا ہے. اگر آپ نے یہ سبق سمجھ لیا اور یاد کر لیا تو یہ سمجھیے کہ عربی زبان کے حروف جر کے تمام سبقوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا. اور اس کے علاوہ اس سبق میں حروف جر کے بارے میں کچھ ایسی دلچسپ معلومات ہیں جو آپ کو عربی گرامر کی کتابوں میں ایک ساتھ نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے بہت ساری کتابوں کو چھاننا پڑے گا. لیکن اس سبق میں آپ کے لیے کام بہت آسان کر دیا گیا ہے اور آپ کو کہیں جانے اور کتابوں کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اس سبق کو شروع سے آخر تک دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور بس آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے عربی زبان کے ایک مشکل چیپٹر کو اپنی مٹھی میں کر لیا. حروف الجر عربی میں حروف الجر اور الحروف الجارہ دونوں کہتے ہیں، اور اردو میں حروف جر اور انگلش میں پریپوزیشنز. حروف جر، دھیان دیجیے، اس سبق میں آپ کو جن حروف جر کے بارے میں پڑھایا جائے گا ان کے بغیر آپ عربی زبان سیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کہنے کو تو یہ حروف ہیں لیکن عربی زبان میں ان کا استعمال اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے بغیر عربی زبان ادھوری رہ جائے گی. اس لیے آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے عربی کے ان حروف جر کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. تو حروف جر کیا ہے؟ اس کا جواب، حروف جر ان حروف کو کہتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں. لفظ جر پر دھیان دیجیے. جر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ کے اندر کسرہ لکھا ہوا ہے. عام طور پر جر کا مطلب کسرہ یعنی زیر لیا جاتا ہے، لیکن جر کا مطلب صرف کسرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عربی زبان میں جر کی اور بھی علامتیں ہیں. لیکن ہاں، ہم یہاں ابتدائی عربی سیکھنے والوں کی آسانی کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جر کا مطلب کسرہ ہے، کیونکہ جر کی اصلی اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت کسرہ ہے. اس لیے ہم یہاں آسانی سے حروف جر کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حروف جر ان حروف کو کہتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں یعنی کسرہ دیتے ہیں. دوسرا قاعدہ، حروف جر فعل پر داخل نہیں ہوتے ہیں بلکہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں. یہ قاعدہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ حروف جر کبھی بھی فعل پر داخل نہیں ہوتے ہیں. فعل یعنی ورب. تیسرا قاعدہ، اسم مجرور. حروف جر کے سبق میں آپ کو ایک اصطلاح بار بار سننے کو ملے گا،
اور وہ ہے مجرور یا اسم مجرور۔ تو عربی زبان میں مجرور دو طرح کے اسموں کو کہا جاتا ہے، ایک مضاف الیہ کو اور دوسرا وہ اسم جس کے شروع میں کوئی حرف جر ہو۔ اس لیے ہم یہاں مختصر طور پر مجرور کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ جس اسم پر حرف جر داخل ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ اسم مجرور یعنی جس اسم پر حرف جر داخل ہو اسے مجرور کہتے ہیں، اور اگر آپ انگلش کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو انگلش میں اسے جینیٹیو کیس کہتے ہیں۔ اور اسم مجرور کو پہچاننے کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت کسرہ یعنی زیر ہے۔ تو مختصر طور پر یہ سمجھیے کہ اگر کسی اسم کے آخری حرف پر کسرہ ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اسم یہاں پر مجرور ہے، یعنی جر کی حالت میں ہے، صرف ایک حالت کو چھوڑ کر، اور وہ حالت ہے جب کہ جمع مؤنث سالم نصب کی حالت میں ہو، کیونکہ جمع مؤنث سالم میں نصب کی علامت کسرہ ہے۔ خیر، ابھی آپ لوگ اتنی گہرائی میں مت جائیے ورنہ پریشان ہو جائیں گے۔ ابھی صرف اتنا سمجھیے کہ حروف جر ان حروف کو کہتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جر یعنی کسرہ دیتے ہیں، اور اسم مجرور وہ اسم ہے جس اسم سے پہلے حرف جر ہو، اور اسے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم مجرور کے آخری حرف پر کسرہ ہوگا۔ نمبر 4، شبہ جملہ۔ اسے یاد رکھیے، آگے جب آپ کی عربی زبان اچھی ہو جائے گی تو یہ قاعدہ آپ کو وہاں پر بہت مدد دے گا۔ شبہ جملہ، جار اور مجرور کی ترکیب کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جار اور مجرور کی ترکیب کو شبہ جملہ کہتے ہیں، جملہ نہیں۔ یعنی حرف جار اور مجرور مل کر کے جملے کا جو ٹکڑا بنتا ہے اس ٹکڑے کو شبہ جملہ کہیں گے، جملہ نہیں، کیونکہ یہ جملہ نہیں ہوتا ہے۔ جملہ اسے کہتے ہیں جب آپ کی بات مکمل ہو جائے۔ تو جار اور مجرور مل کر کے بات مکمل نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ایک طرح کا جملہ بنتا ہے، اس لیے اسے شبہ جملہ کہتے ہیں۔ شبہ جملہ یعنی جملہ کی طرح۔ 5واں قاعدہ، مرکب جاری۔ جار اور مجرور کی ترکیب کو مرکب جاری بھی کہا جاتا ہے۔ تو جار اور مجرور کے بارے میں آپ کے سامنے دو اصطلاح ہے، ایک شبہ جملہ اور اسی شبہ جملہ کو آپ مرکب جاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 6، کل حروف جر۔ کل حروف جر 20 ہیں، 17 میں اتفاق ہے، 3 میں اختلاف ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے۔ اوپر دیکھیے، کل حروف جر 20 لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم ان 20 حروف جر کو دیکھیں گے۔ الا، بی، تا، حتی، حاشا، خلا، رب، عدا، علا، عن، فی، کی، لی، لعل، متی، مذ، منذ، من، و۔ تو یہ کل 20 حروف جر کی لسٹ آپ کے سامنے ہے۔ ان میں سے یہ 17 تمام عربوں کے نزدیک مسلم ہیں، یعنی تمام عربوں نے انہیں حروف جر مانا ہے، جبکہ کئی اور لعل اور
متا کے بارے میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ کئی یہ بھی حرف جر ہے، لیکن اسے حرف جر کے طور پر استعمال کرنے میں کافی پیچیدگیاں ہیں، اس لیے اس وقت اسے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عربی گرامر کی عام کتابوں میں اس حرف کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی فی الحال اسے نظر انداز کر دیجئے۔ دوسرا حرف جر جس میں اختلاف ہے وہ ہے لعل۔ اسے قبیلہ عقیل نے حرف جر کے طور پر استعمال کیا ہے، جبکہ باقی عرب قبائل نے لعل کو حرف جر کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے۔ اور تیسرا حرف جر جس میں اختلاف ہے وہ ہے متا۔ متا کو قبیلہ حذیل نے حرف جر کے طور پر استعمال کیا ہے، جبکہ باقی عربوں نے اسے حرف جر کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے۔ اس طرح ہم کئی، لعل اور متا کو یہاں سے غائب کرتے ہیں، اور ابھی ہمارے سامنے کل حروف جر 17 کی لسٹ موجود ہیں، جو تمام عربوں کے نزدیک مسلم ہے۔ تمام عربوں نے ان 17 حروف جر کو حروف جر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمیں جن حروف جر کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ 17 حروف جر ہیں، اور باقی ان تینوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عربی گرامر کی عام کتابوں میں ان تینوں حروف جر کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے سامنے کل متفقہ حروف جر 17 ہیں۔ ان 17 حروف جر کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے انہیں ایک شعر کے وزن پر ترتیب دیا گیا ہے، جو اس طرح ہے: باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ اور آپ لوگ بھی ان حروف جر کو اسی ترتیب کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کیجئے، میرے ساتھ دہرائیے: باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اب اس کے بعد ہم ان حروف جر کے معنی اور مثال سمجھیں گے۔ حرف جر با کا معنی ساتھ، سے، اور انگلش میں وتھ، بائی۔ تا کا معنی قسم کے لیے، یعنی تا قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں فور اوتھ، اس کے لیے بائی لفظ استعمال ہوگا، بائی فور اوتھ۔ کاف کا معنی طرح، جیسا، مانند، انگلش میں لائک ایز۔ لام کا معنی کے لیے، کا، انگلش میں فور، ٹو۔ واو قسم کے لیے، فور اوتھ۔ منزو سے، سنس یا فور۔ مذ سے، سنس یا فور۔ خلا سوائے، علاوہ، ایکسیپٹ۔ ربا بہت سے، چند، سم، مینی۔ حاشا سوائے، علاوہ، ایکسیپٹ۔ من سے، فروم، دین۔ عدا سوائے، علاوہ، ایکسیپٹ۔ فی میں، ان۔ عن سے، بارے میں، اباؤٹ، فرام۔ علی پر، آن۔ حتی تک، یہاں تک۔ ٹل انٹل، الا تک، کی طرف۔ ٹو ٹوارڈز۔ اب ہم اگلی سلائیڈ میں ان تمام حروف جر کے معنوں کو عربی جملوں کے ذریعے سے، عربی مثالوں کے ذریعے سے
समझने की कोशिश करेंगे। बी, आमतौर पर इसे बा पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, लेकिन अरबी जुमलों में तलफ़ुज़ के एतबार से बी पढ़ेंगे। यानी आप इसे हरफ जर बा भी कह सकते हैं और हरफ जर बी ये भी कह सकते हैं। बी का माना साथ, से, में और इंग्लिश में विथ, बाई, इन। मिसाल, कतबतु बिल कलमी, मैंने कलम से लिखा, यानी मैंने कलम के जरिया लिखा। आई रोट विथ द पेन। त का माना कसम के लिए, फॉर ऑथ। मिसाल, तल्लाही, अल्लाह की कसम, बाय अल्लाह। क, आमतौर पर इसे काफ कहते हैं, लेकिन तलफ़ुज़ के एतबार से क पढ़ेंगे, क। और ये क तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। इसका माना है तरह, जैसा, मानिंद। इंग्लिश में लाइक, एज। मिसाल, अलीयुन कल असदी, अली शेर की तरह है। अली इज लाइक अ लायन। ली, इसे भी आमतौर पर लाम पढ़ा और लिखा जाता है, लेकिन अरबी जुमलों में तलफ़ुज़ करते वक्त इसे ली पढ़ेंगे, ली। और इसका माना के लिए, का। इंग्लिश में फॉर या बिलोंग्स टू। मिसाल, अल मुल्कु लिल्लाही, बादशाहत अल्लाह की है, यानी बादशाहत अल्लाह के लिए है, मुल्क अल्लाह के लिए है। द किंगडम बिलोंग्स टू अल्लाह। व, इसे भी आमतौर पर वाव पढ़ा और लिखा जाता है, लेकिन अरबी जुमलों में तलफ़ुज़ करते वक्त इसे हम व पढ़ेंगे, व। इसका माना कसम के लिए, फॉर ऑथ। मिसाल, वल्लाही, अल्लाह की कसम, बाय अल्लाह। तो इस तरह ऊपर ता और ये वा दोनों कसम के लिए इस्तेमाल होता है। मुन्ज़ु, माना से, इंग्लिश में सिंस या फॉर। मिसाल, अअमलु मुन्ज़ु साअतिन, मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग सिंस एन आवर, या आई एम वर्किंग फॉर एन आवर। मुज, इसका माना से और इंग्लिश में सिंस या फॉर। मिसाल, अअमलु मुज साअतिन, मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग सिंस एन आवर, या आई एम वर्किंग फॉर एन आवर। और यहाँ आप लोग ये बात नोट कर लो कि ये जो हरफ जर है मुज, इस वक्त इसका इस्तेमाल ना के बराबर है, इसके बजाय मुंजो इस्तेमाल होता है। खला, माना सिवाय, अलावा, एक्सेप्ट। मिसाल, फर्रन्नासु खला जैदिन, जैद के अलावा सारे लोग भाग गए। द पीपल रन अवे एक्सेप्ट जैद। रुब्बा, बहुत से, चंद, सम या मेनी। मिसाल, रुब्बा करीमिन जुबानुन, कितने ही शरीफ लोग बुज़दिल होते हैं। मेनी नोबल पीपल आर कावर्ड्स। हाशा, माना सिवाय, अलावा, एक्सेप्ट। मिसाल,
فر الناس حاشا زیدن، زید کے علاوہ سارے لوگ بھاگ گئے. The people run away except زید. من معنی سے، from then. مثال انا من الہندی، میں انڈیا سے ہوں. I am from India. عدا معنی سوائے، علاوہ، ایکسیپٹ. مثال فر الناس عدا زیدن، زید کے علاوہ سارے لوگ بھاگ گئے. The people run away except زید. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں خلا، حاشا، عدا تینوں کا ایک ہی معنی ہے. فی معنی میں، ان. مثال انا فی البیتی، میں گھر میں ہوں. I am in the house. عن معنی سے، بارے میں، about، from. مثال سألت عن الدرس، میں نے سبق کے بارے میں پوچھا. I asked about the lesson. اعلی معنی پر، on. مثال الکتاب علی الطاولۃ، کتاب میز پر ہے. The book is on the table. حتی معنی تک، یہاں تک، till، until. مثال نمت حتی الفجر، میں فجر تک سوتا رہا. I slept until dawn. الی معنی تک یا طرف، to، towards. مثال اذهب الی المدرسۃ، میں اسکول کی طرف جا رہا ہوں. I am going to school. اب آخر میں آپ سب کو یہ قاعدہ سمجھنا ہے کہ یہ تمام اسم اس وقت مجرور ہیں. یہ تمام اسم اس وقت مجرور ہیں کیونکہ ان کے شروع میں حرف جر داخل ہوا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام اسموں کے آخری حرف پر کسرہ ہے، یعنی زیر ہے. یہ دیکھیے بالقلمی، اس میں حرف جر با ہے اور اس کے ساتھ لفظ قلم کے آخری حرف میم پر کسرہ ہے. اسی طرح تاللہ، اس میں حرف جر تا ہے اور اسی لیے لفظ اللہ کے آخری حرف ہاں میں کسرہ ہے. اور اسی طرح کل اسدی، اس میں حرف جر ک ہے اور الاسدی مجرور ہے اور اسی لیے اسدی کے دال میں کسرہ ہے. اسی طرح للہ، اس میں حرف جر لی ہے اور اسی لیے لفظ اللہ کے آخری حرف ہاں میں کسرہ ہے. اسی طرح واللہ میں حرف جر و ہے اور اسی لیے لفظ اللہ کا آخری حرف ہاں میں کسرہ ہے. اور اسی طرح منذ ساعتن، اس میں منذ حرف جر ہے اور ساعتن مجرور ہے اور اسی لیے ساعتن کے آخری حرف تا کے آخر میں کسرہ ہے، یعنی دو کسرہ ہے. اور یہاں دوسرا قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ان عربی جملوں کے ان ٹکڑوں کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے. تو یہ شبہ جملہ ہے، بالقلمی شبہ جملہ ہے، تاللہ شبہ جملہ ہے، کل اسدی، للہ، واللہ، منذ ساعتن، یہ سب کے سب شبہ جملہ ہے. اور اسی شبہ جملہ کو
مرکب जारी भी कहा जाता है। तो ये सब के सब मुरक्कब जारी है। इसी तरह अगली स्लाइड में यहाँ देखिए, मुन्जु साअतिन से लेकर के खला जैदिन, रुब्बा करीमिन, हाशा जैदिन, मिनल हिंदी, आदा जैदिन, ये सब के सब जार और मजरूर की मिसाल है। तो जैसे मुज़ साअतिन में मुज़ हर्फ जर है, साअतिन मजरूर है और इसीलिए साअतिन के आखिरी हर्फ पर 2 कसरा है। इसी तरह खला जैदिन में खला हर्फ जर है और जैदिन मजरूर है और इसीलिए जैदिन के आखिरी हर्फ दाल में 2 कसरा है। इसी तरह रुब्बा करीमिन में रुब्बा हर्फ जर है और करीमिन मजरूर है और इसीलिए करीमिन के आखिरी हर्फ मीम में 2 कसरा है। इसी तरह हाशा जैदिन में हाशा हर्फ जर है और जैदिन मजरूर है और जर की अलामत यहाँ पे 2 कसरा है। इसी तरह मिनल हिंदी, इसमें हर्फ जर मिन है और अल हिंदी मजरूर है, इसके आखिर में कसरा है। इसी तरह आदा जैदिन, आदा हर्फ जर है, जैदिन मजरूर है और इसीलिए जैदिन के आखिरी हर्फ दाल में 2 कसरा है। और इन तमाम टुकड़ों को शिबहे जुमला कहा जाता है। तो जार और मजरूर मिलकर के ये सब के सब शिबहे जुमला है और इसी शिबहे जुमला को मुरक्कबे जारी कहते हैं। तो ये सब के सब मुरक्कबे जारी है। इसी तरह अगली स्लाइड में यहाँ पर ये सब के सब जार और मजरूर की मिसालें हैं। जैसे फिल बैती में फ़ी हर्फ जर है और अलबैती मजरूर है और इसीलिए अलबैती के आखिरी हर्फ ता में कसरा है। इसी तरह अनिद्दरसी में अन हर्फ जर है और अद्दरसी मजरूर है। आला ताविलती में आला हर्फ जर है, अत्ताविलती मजरूर है। हत्तल फजरी में हत्ता हर्फ जर है और अलफजरी मजरूर है। इलल मदरसती में इला हर्फ जर है और अलमदरसती मजरूर है और इसीलिए अलमदरसा के आखिरी हर्फ ता के आखिर में कसरा है। तो इस तरह ये सारे टुकड़े शिबहे जुमला है और इसी का दूसरा नाम मुरक्कबे जारी है। ये सबक यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन रुकिए, आप सब के लिए एक बहुत ही अहम जानकारी है और वो ये है कि आने वाले सबकों में हम तफसील से इनमें से हर एक हर्फ जर को पढ़ाने वाले हैं और मुख्तलिफ जुमलों के ज़रिया इनकी मश्क कराने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको और चैनल दोनों को फ़ायदा होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस कोर्स, हमारे इस पढ़ाने के अंदाज और ख़ासकर आज के इस सबक के बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हमें आपकी राय, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और कुछ नहीं तो कम से कम आप सुबहान अल्लाह या जज़ाकल्लाह या शुक्रिया वगैरह ज़रूर लिख सकते हैं। तो ऐसा आप लोग लिखिए। मिलते हैं अगले सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।